کے پاس آپ کی والدہ آئیں، اس وقت وہ مشرکہ تھیں، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، وہ اسلام سے آراز کرتی ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ حضور نے فرمایا بالکل آپ ان کی خدمت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ والدہ مشرکہ ہے پھر بھی آپ اس کی خدمت کریں، اور ہمارے تو اعتراض ہی ختم نہیں ہوتے والدین کے اوپر کہ والدین ایسے ہیں، والدین ویسے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ہم بہت زیادہ نیک ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اور پھر والدین کی ہم خدمت کریں گے تو تب حق ادا ہوگا۔ والدین اگر ہماری کوئی چیز استعمال کر لیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایتھکس ہی نہیں ہے، ان کو مینرز ہی نہیں ہے، ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے والدین کو، وہ ہم سے پوچھے بغیر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اعتراض یہ ہو جاتا ہے نا، خدا کی قسم ہم اتنے بھٹکے ہوئے ہیں جس کی ہماری حالت ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، آ کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میری اجازت کے بغیر میرا مال استعمال کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا، صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ۔ صحابی نے جا کر پیغام دیا کہ آپ کے خلاف اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا ہے، کیس آیا ہے، لہٰذا آپ حاضر ہوں حضور علیہ السلام کی دربار میں۔ اب وہ والد اپنے گھر سے نکلا کہ میرے بیٹے نے میری جا کے شکایت کی ہے اللہ کے رسول کو، اور وہ اس دکھ میں، دکھی حالت میں کہ میرا بیٹا میرے اللہ کے رسول کو میری شکایتیں لگاتا ہے، وہ اس دکھ کے عالم میں نکلے اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں بولے، دل ہی دل میں اپنے دکھ کے بارے میں اشعار کے انداز میں ان کے شعر ان کے دل میں آئے، جس میں ان کا دکھ کا اظہار تھا، بولے نہیں، وہ لبوں پر نہیں آئے وہ اشعار، وہ دل کے خیال کی دنیا میں وہ اپنے دکھ کو انہوں نے اشعار کے صورت میں بیان کیا۔ جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے، اس سے پہلے جبریل امین تشریف لے آئے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آتے ہوئے جب یہ گھر سے نکلے تو اس کے دل میں جو اشعار تھے جو انہوں نے کہے ہیں، پہلے وہ سنیں پھر ان کا فیصلہ فرمائیں۔ جب جبریل امین نے اللہ کا یہ پیغام اللہ کے محبوب کو پہنچا دیا تو جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے ان سے آ کے جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ پہلے تو وہ شعر سنائیں جو آپ کے دل میں تھے اور آپ کے لبوں نے، آپ کے کانوں نے نہیں سنے، آپ کے لبوں تک نہیں آئے، وہ شعر پہلے سنائیں۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، وہ اشعار جس کو میرے کانوں نے خود نہیں سنا، جو میرے صرف دل کے خیال کی دنیا میں تھے، اللہ نے وہ شعر بھی، وہ باتیں بھی میری سن لی، وہ شعر انہوں نے پڑھے تھے، وہ دل ہی دل میں تھے، وہ زبان پر نہیں آئے تھے، اور رب نے وہ دل کے اشعار، دل کی باتیں سن لیں، اور رب نے فرمایا اللہ کے محبوب کو کہ پہلے اس کی وہ دل کی جو باتیں تھیں پہلے یہ وہ شعر پڑھے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز ہمارے ایمان کو آپ کے اوپر مضبوط فرماتا ہے۔ پھر وہ شعر انہوں نے پڑھے اور اس شعر کا ترجمہ کچھ ایسا تھا، وہ شعر ایسے تھے کہ اللہ کے محبوب زاروں قطار رونے لگے، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو نکلتے اور آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے۔ اور ان اشعار کا مفہوم کچھ یوں تھا، وہ جب گھر سے نکلے تو دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ وقت آ گیا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ شکایت لگائی ہے کہ میں اس کا مال استعمال کرتا ہوں اس کی اجازت کے بغیر۔ کیس یہی تھا نا کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال استعمال کر لیتا ہے، ہمیں اس کو مینرز نہیں ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھ لے،
یا میرے مال کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ وہ دل میں کیا کہتے ہوئے آئے وہ شعر جب انہوں نے اللہ کے محبوب کو سنائے، اس کا ترجمہ مفہوم یہ تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، یعنی تیرے لیے جینے لگے۔ تو ہنستا تھا تو ہم ہنستے تھے، تو روتا تھا تو ہم بھی روتے تھے۔ تجھے ایک لقمہ کھلانے کے لیے، تیری ایک ہنسی دیکھنے کے لیے میں تپتی ریت کی لو میں کے اندر، گرم ہوا کے اندر اور ٹھنڈے یخ سردی کے اندر میں رسوا ہوتا رہا، خوار ہوتا رہا۔ تجھے ایک لقمہ اور کھلانے کے لیے، تجھے تیری خواہشیں پوری کرنے کے لیے میں اس زمانے سے ٹکراتا رہا، خوار ہوتا رہا۔ میں نے اپنی ہڈیوں کا جوس، اپنی ہڈیوں کا شوربہ تیرے اندر ڈال دیا، اور جیسے جیسے میری ہڈیوں کا عرق نکلتا رہا میں اپنی جوانی کو گلاتا رہا اور تجھے پانی دیتا رہا، تجھے کھلاتا رہا، اور تو سرسبز اور ہرا ہونے لگا اور مجھ پر خزاں آنے لگی۔ جب میں ایک خزاں یافتہ پیڑ کی طرح سارے پتے میرے جھڑ گئے، قوتیں ختم ہو گئیں، تو ایک سیدھا تناور درخت بن کر کھڑا ہو گیا۔ تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو گلا دیا۔ تو جب بیمار ہو جاتا تھا، اگرچہ موت برحق ہے، تو جب بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے ہم بیٹھ جاتے تھے، تیری بیماری کے ساتھ ہم پر غم آ جاتا تھا، اور جب تجھے غم زدہ دیکھتے تھے تو ہم غم زدہ ہو جاتے تھے، اور تجھے ہنستا ہوا دیکھتے تھے تو اپنے غم، اپنے دکھ اور درد ہم بھول جاتے تھے۔ پھر جوانی نے تجھے ایک تناور درخت بنا دیا اور مجھے بڑھاپے نے جھکا دیا۔ تو سیدھا کھڑا ہو گیا اور میں جھک گیا۔ پھر میرا یہ خیال تھا کہ جس طرح میں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، میں نے تجھ پر اپنی طاقتیں صرف کی تھیں تجھے سیدھا کھڑا کرنے کے لیے، تو بھی میری انگلی پکڑے گا، مجھے سہارا بنے گا۔ مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ یکلک تو بدل گیا، تیری آنکھیں تبدیل ہو گئیں، تجھے ایٹیکیٹس اور مینرز والی باتیں یاد آنے لگیں، تیرا رویہ بدل گیا کہ میں کون اور تو کون، میرا یہ اور تیرا یہ۔ تو میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ میں نے وہ 30 سال 35 سال جو اپنی جوانی کا عرق تجھے پلایا تھا، وہ شاید اس لیے تھا کہ میں تیرا باپ نہیں بلکہ تو میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام تھا، میں تیرا ملازم تھا۔ اے میرے بیٹے، تو مجھے اگر اپنا باپ نہیں سمجھتا، مجھے پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ خیر خواہی کر لیتا، پر تو نے تو مجھے اپنا ملازم سمجھا کہ پہلے تیری خدمت کرنا میرا فرض تھا، اور اب جب تو اپنے قابل ہو گیا ہے، اپنے لیے کما سکتا ہے، تناور درخت کھڑا ہو گیا ہے، تو اب میرا کوئی تیرے پاس حق نہیں ہے، میں تو تیرا ملازم تھا، بس میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ جب اس نے یہ اشعار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، حضور زاروں قطار روئے، حضور سے صبر نہیں ہوا، حضور نے اس بیٹے کے گریبان کو پکڑ کے جھٹکا، گریبان پکڑ کے حضور نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ حضور نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آج ہم والدین کے اوپر چند پیسے خرچ کر دیتے ہیں تو پریشانی کی حد نہیں رہ جاتی، سوچتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نے ضائع کر لیے۔ والدین کے اوپر کچھ خرچہ کرنا پڑ جائے، ان کی خدمت کرنی پڑ جائے، تصور کرتے ہیں ماں باپ تو بس کھا جاتے ہیں ہمیں، یہ ہمارے کسی کام آ جاتے، ماں باپ تو ہمیں لگانے ہی نہیں دیتے کسی چیز پہ، کچھ اپنے لیے بچانے ہی نہیں دیتے، کھا گئے ہمیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ والدین تھے جنہوں نے اپنی جان کا عرق نکال کر
جنہوں نے اپنی جوانی پلا کر تمہیں جوان کیا ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ سب سے مشکل بچے کی پرورش انسان کے بچے کی ہے۔ آپ کسی بھی اینیمل کا بچہ دیکھ لیں، وہ بہت جلد انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ لانگ ایئرز گزارتا ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ وہ سال تک تو وہ گود میں اٹھاتے رہتے ہیں اس کو، 2.5 سال تک تو ماں جو ہے وہ دودھ پلاتی رہتی ہے، اپنا عرق پلاتی ہے، خون پلاتی ہے۔ 2.5 سال تک وہ اپنا خون پلاتی ہے، اس کا خون جلتا ہے تو دودھ بنتا ہے، وہ دودھ پلاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو گلا کے، اپنے آپ کو کمزور کر کے اپنی اولاد کو طاقتور بناتی ہے، اور جب وہ اولاد طاقتور بن جاتی ہے تو وہ برابری کا سلوک کرنے لگتی ہے کہ آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ کیسی بدبختی ہے۔ حضور نے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا حق، یہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، شرک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن اور ہے، لیکن حضور نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ ذرا سنیے گا، سمجھیے گا اس بات کو۔ کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہو گیا۔ یعنی کسی کے ماں باپ کو گالی دیں اور وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے، یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم راستے میں کسی سے لڑتے پھریں گے تو اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تب یہ حدیث صادر ہوگی۔ اللہ کے بندو، جب شوہر اپنے بیوی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے اور بیوی اپنے ساس سسر کو برا بھلا کہتی ہے، تو کیا وہ اس حدیث کی ضمن میں نہیں آتا؟ اس میں تو اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ وہ سڑک پہ جس سے لڑو گے تو وہ ایک دوسرے کو گالی دو گے تو وہ ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ یہ تو کس ضمن میں تو سارا آئے گا کہ جس حال میں بھی تم کسی کو ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، یہ گناہ کبیرہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی زمانہ اور ہوگا، کوئی باتیں اور ہوں گی، اور ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ماں باپ کو برا بھلا کہا، بیوی نے تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہا، تو دونوں نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دے لی، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے۔ ماں باپ تکریم کی ہستی ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سینکٹٹی دی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ اتنی اہمیت کے معامل ہے، مگر ماں باپ کا ہمارے پاس کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ماں باپ مینرز ہم اپنے ماں باپ کو ہم سکھائیں گے، انہوں نے تو ہمیں سکھائی نہیں، اب ہم اپنے ماں باپ کو مینرز سکھائیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو ایٹیکیٹ سکھائیں گے۔ ہمارے نزدیک ایسا ہے، ہم بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، دعوے کرتے ہیں اہل بیت کے عشق کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے، اور حال یہ ہے کہ تب سکھانا چاہتے ہیں ادب اپنے والدین کو۔ کیسی بدبختی آ گئی ہماری۔ ہمارے قول کیا ہیں، فعل کیا ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے بیٹے ہیں آپ کے؟ تو حضرت علی نے پتہ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ وہ میرا ایسا بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے سے آگے نہیں چلتا، پیچھے چلتا ہے۔
جب میں کسی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہوں تو جب تک میں نہیں بیٹھتا وہ نہیں بیٹھتا، میرے سے پہلے نہیں بیٹھتا وہ۔ جب ہم کسی دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ میرے سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو وہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے والدین کی بے ادبی ہوگی۔ یہ ہے اہل بیت کا طریقہ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طریقہ۔ وہ جن سے ہم عشق کے دعوے کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمارے دعوے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہیں۔ ہم اپنے والدین کو ادب سکھانے جا رہے ہیں اور خود ادب سے بے بہرا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی، سب سے فائق حق اللہ کا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور پھر پڑوسیوں کا حق، پڑوسیوں کے حق میں جو آپ کے رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کا سب سے پہلے حق، ان کا حق فائق۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے گمان تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میراث میں، وراثت میں پڑوسیوں کو حصہ عطا فرما دے گا۔ اتنی تاکید فرمائی پڑوسیوں کی کہ پڑوسی اتنے اہم ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید اللہ نے فرمائی کہ مجھے یہ گمان تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ وراثت میں پڑوسیوں کو حق عطا فرما دیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پڑوسی نے جب آپ نے گھر بیچنا چاہا تو جتنے اس وقت جو مارکیٹ ریٹ تھا اس سے انہوں نے بہت زیادہ طلب کی۔ مثال کے طور پہ اگر 3000 درہم قیمت تھی تو انہوں نے 1,03,000 درہم مانگے۔ تو وہ جو گاہک آیا اس نے پوچھا بھائی یہ 1,03,000 درہم کیوں، یہ تو 3,000 درہم اس کی قیمت ہے۔ تو کہنے لگا 3,000 درہم ہی قیمت ہے اس گھر کی، 1,00,000 قیمت تو اچھے پڑوسی کی دے مانگ رہا ہوں میں کہ امام ابو حنیفہ تمہارے پڑوسی ہوں گے۔ اتنی اہمیت کی بات ہے۔ لوگ اس عرب میں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا کہ اچھا پڑوسی ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، دیکھنے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کا اچھا پڑوسی نہیں ہے وہ ناک میں دم کر دیتا ہے آپ کے۔ اچھا پڑوسی بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور کسی کا بھی دل درست نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ اور کوئی شخص جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات اور معلوم چل گئی۔ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار وہ دل کا بڑا اچھا ہے بس زبان کا برا ہے، پر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کا دل اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اچھی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں رواج کیا ہے؟ یہ دل کا بڑا اچھا ہے، زبان کا بس ذرا کڑوا ہے۔ خدا کی قسم زبان پر وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ زبان پر بندے کے وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ بالخصوص جس وقت آپ کو غصہ آیا ہے، جس وقت آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو زبان پر وہی آتا ہے جو آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ عام حالت میں تو منافقت کر سکتے ہیں، ملمہ کاری کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا اچھا پیش کر سکتے ہیں، مطلب ممکری کر سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ لیکن جب آپ غصہ آتا ہے نا تو آپ یو اسپیک یور ہارٹ، آپ اپنے دل کی زبان بولتے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ہپوکریسی کا جو ہے نا ماسک اتر جاتا ہے
یو بیکم یور ریئل سیلف، کہ آپ کہاں ہیں جب آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں انسان وہ ہے جو اس ایک ماسک کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی اصل پرسنالٹی جو ہے نا وہ غصے کی حالت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہے، اور کوئی شخص جنت میں اس وقت تک عزت و تکریم سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو۔ یہ وہ پڑوسی کا حق۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اور آپ کی باندی اور لونڈیاں غلام ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ کو ورکرز ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، آپ کے دوست احباب کا سرکل ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور جو اسپیشلی آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے زیر اختیار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم مینیجر بننے کے لیے، افسر بننے کے لیے یا صاحب اختیار بننے کے لیے یہ سمجھتے ہیں یار کھینچ کے رکھو ان کو۔ یہ جو کھینچ کے رکھنے کی تعلیم ہے نا، اس میں ہم بد اخلاقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جانتے ہیں مینیجر اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہی فرق ہوتا ہے۔ مینیجر صرف لاز امپلیمنٹ کرتا ہے، قانون نافذ کرتا رہتا ہے، کھچائی کرتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو دل میں درد رکھتا ہے، وہ آپ کی پرابلم سمجھتا ہے، یار اس سے یہ نہیں ہوا، اس کو کوئی مشکل ہے، میں اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میری انسلٹ ہو۔ None of us want to be insulted. No one wish that. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں کام نہیں کر رہے تو آپ چھوڑتے نہیں، بی پروفیشنل، لیکن کم از کم یہ سوچیں کہ اگر اس سے کام نہیں ہوا تو there must be a reason۔ کوئی بندہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے کہ یار مجھے خام خواہ میں کام نہ کروں۔ تو ٹرائی ٹو ریزالو دیٹ، اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہوتا ہے ٹیم لیڈر، جس کو لیڈ کرنا آتا ہے۔ وہ آپ کی پرابلم کو سالو کر کے اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی سکسیسفل ہوں۔ مینیجر نہیں چاہتا کہ آپ سکسیسفل ہوں، مینیجر کہتا ہے صرف میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ وہ بلیم گیمز چلاتا ہے، وہ رسپانسبلٹیز ڈالتا رہتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، ہی از رسپانسبل فار ناٹ ایوری۔ ٹیم لیڈر یہ کہتا ہے یار یہ ٹیم کا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا، وی آر آل کلیکٹیولی ان دس، ہم ساری ٹیم نے نہیں نا کیا اچیو، لیٹس ہیلپ ایچ ادر کہ ہم یہ آبجیکٹیو اچیو کر لیں۔ یہ لیڈرشپ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنے ماتحت کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ گھر میں آئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ والدین بچوں کو جھڑکتے پھر رہے ہیں، بچوں کے لیے آپ کا اخلاق ہی کوئی نہیں ہے، بچوں کو آپ ری ایکٹیو بنا رہے ہیں۔ جب آپ بچوں کو ان نیسیسری ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹا تو بس ایک دفعہ ڈانٹ دیا، ایک دفعہ بات کہہ دی، اگر آپ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے نا، ہر لمحے پہ اس پہ طنز کرنا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے کیا، اس کے نتیجے میں بچہ ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ بھی زچ ہو جاتا ہے۔ ہیومن ہے، آخر ہیومن سائیکالوجی کو بھی سمجھنا ہے۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور شیخی باز کو پسند نہیں فرماتا۔ متکبر اور مغرور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کا آخر میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ متکبر اور مغرور کو، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ کے خیال سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ کیوں فرمایا ایسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب
من کانا مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ شیخی مارنے والے کو، فخر کرنے والے کو، متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حکم فرمانے کے بعد آخر میں اللہ نے یہ فرمایا۔ جانتے ہیں اس کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اس کا ربط یہ ہے کہ جو بندہ شیخی مارنے والا ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ خدمت کی نفی ہے وہ۔ یہ مزاج جو شیخی مارنے والا بندہ ہے نا، جو فخر کرنے والا بندہ ہے، شیخی مارنے والا ہے، متکبر آدمی ہے، مغرور آدمی ہے، وہ خدمت کی نعمت سے آ رہی ہے، اس کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، اور مساکین کے اوپر احسان کرو، اور کو ورکرز کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، تو یہ جو احسان کا جذبہ ہے نا، اس کی ضد ہے تکبر، اس کی ضد ہے شیخی مارنا۔ جو بندہ شیخی بگاڑنے والا ہوگا، مغرور بندہ ہوگا، وہ خدمت نہیں کر سکتا، وہ خدمت کے جذبے سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہ مغرور آدمی کی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ متکبر اور مغرور آدمی کا علاج کیا ہے؟ خدمت ہی ہے۔ جانتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اس خدمت کی طرف آپ کا مزاج بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھلے بھلے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ خانقاہ پہ جاتے ہیں تو صفیں بچھا رہے ہوتے ہیں، وہ خانقاہ پہ جا کے لوگوں کو لنگر سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ خانقاہ پر جا کر وہ لنگر کھانے کے بعد جو صفیں پہ کھانا گر گیا ہوتا ہے ان کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ امیر بندہ ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، مگر وہ خانقاہ پر جا کر وہ جو تسلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ٹریز ہوتی ہیں جن میں لنگر سرو کیا جاتا ہے، ان کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، جمع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ ملازم نہیں رکھے جاتے خانقاہ پر، خانقاہ کے اوپر یہ انتظامات سب فقراء، وہ جو اپنے باطن کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجلس کا اہتمام کرنا ہے، کوئی سٹیج لگا رہا ہے، کوئی راستہ صاف کر رہا ہے، کوئی دریاں صفیں بچھا رہا ہے، کوئی چادریں بچھا رہا ہے، یہ سب خدمت ہے۔ اور یہ خدمت آپ کے اندر اس مغرور پن کو، تکبر کو، شیخی بگاڑنے کو کمزور کرتی ہے۔ وہ جو بندے کے اندر ایک ہلکا سا تکبر ہوتا ہے نا، وہ بندے کے اندر جو شیخی بگاڑنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کو دھو رہی ہوتی ہے، یہ خدمت۔ پھر بندہ احسان کے جذبے سے متصف ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ گھر بیٹھے میں نہیں ملتا۔ کسی کی خدمت کیے بغیر آپ اس سے آپ آراستہ نہیں ہو سکتے۔ یہ مختالن فخورہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں نہ فرماتا، یہ چیزیں آپ کے دل سے جائیں گی نہیں جب تک آپ کسی خدمت میں سے وابستہ نہیں ہو جائیں گے۔ پھر وہ عجز و انکساری، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آپ کے دربار میں ایک شخص آیا، وہ شہزادہ تھا، مگر اس کو یہ خیال آیا کہ میں نیکی کروں، میں اس راہ میں آ جاؤں، میرا باطن پاک ہو جائے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ یہ جو خانقاہ ہے نا، روزانہ اس میں جھاڑو لگایا کرو، خدمت، روزانہ اس پہ جھاڑو لگایا کرو۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار میں کس کیٹیگری کا بندہ ہوں اور میرے سے یہ کام کیا لے رہے ہیں، پر انہوں نے کہا تھا وہ کرنے لگ گیا۔ وہ جب وہ کرنے لگ گیا
تو اس کے دل سے یہ باتیں دھلنے لگ گئیں۔ کچھ عرصہ گزرا، سال گزرا، وہ پھر حضرت کے پاس حاضر ہوا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے۔ پھر ایک فقیر کو بھیجا، اس نے اس کو ٹھوکر ماری، اس کو برا لگا، کہا یار یہ مجھے ٹھوکر مار رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ فقیر نے معافی مانگ لی، وہ تو حضرت کے کہنے پہ گیا تھا۔ وہ پھر واپس آیا جب حضرت کے پاس، حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں۔ تو اللہ والے خدمت پر معمور کرتے ہیں۔ حضرت شاہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے احوال میں آتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو یہ بیعت کرنے سے پہلے یہ خدمت معمور فرمائی کہ آپ یہ خدمت کریں، پھر ہم آپ کو بیعت کریں گے کہ آپ بازار میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور جو کوئی دیکھیں کہ کوئی بوڑھا شخص ہے، اس سے اس کا سودا سلف جو اس نے اٹھایا، وزن نہیں اٹھایا جا رہا، تو آپ نے اس کا وزن اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہے۔ یہ خدمت آپ نے 1 سال کی۔ یہ خدمت آپ نے 1 سال کی کہ آپ لوگوں کو دیکھتے بازار میں کھڑے ہو جاتے، جس کو دیکھتے کہ یہ بوڑھا ہے یا اس کا وزن زیادہ ہے، یہ اٹھا نہیں پا رہا، تو آپ اس کے ساتھ ہیلپ کرتے، اس کا وزن اٹھاتے اور اس کے گھر تک اس کو چھوڑ کے آتے۔ روز ڈیلی آپ کا یہ کام تھا۔ جب سال گزر گیا تو اپنے مرشد کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضرت کہ میں نے یہ خدمت سال کے لیے کر لی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اب آپ کی خدمت یہ ہے کہ بازار میں چلے جائیں اور جو جانور ہیں، جو جانور مال برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، اس وقت خچر اور گدھے اور یہ استعمال ہوتے تھے، ان پہ مال لاد کر لے جایا کرتے تھے لوگ۔ وہ جو جانور آئے نا، ان کو آپ نے پانی پلانا ہے، اور جو جانور زخمی دیکھیں اس کی مرہم پٹی کرنی ہے۔ یہ کام آپ نے سال کیا۔ جب آپ نے وہ کر لیا تو پھر آپ کو حضرت نے بیعت کیا تاکہ وہ خدمت کے جذبے سے معمور ہو جائیں۔ ہم نے خدمت کا ایک رتبہ بنا رکھا ہے، میں یہ خدمت تو کروں گا لیکن یہ والی نہیں کروں گا۔ یہ خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ خدمت کا جذبہ یہ ہے کہ جو حکم مل گیا، جو کام کرنے کو مل گیا، اس کو کر گزریں، اس میں اپنی ہتک محسوس نہ کریں۔ اگر یہ خدمت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا تو یقین جانیے یہ مختالن فخورا، یہ فخر اور شیخی بگارنے کی آپ کی جو بیماری ہے، یہ آپ کے دل سے نہیں نکلے گی۔ یہ کبر کی، تکبر کی بیماری آپ کے دل سے نہیں نکلے گی۔ یہ فقط اس وقت نکلے گی جب اس کی جگہ خدمت کا جذبہ آ کے دل میں جگہ لے لے گا۔ جب خدمت کا جذبہ دل میں جگہ لیتا ہے تو وہ دھکا مار کے اس تکبر کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا، اس آیت کریمہ کا ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اچھا سلوک کرو، احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور غرباء اور مساکین کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو مہمان آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار مہمان آ گیا، خرچہ ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب ہم مہمان کے اوپر 1 درہم خرچ کرتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے 1000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور ہماری شریعت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، مہمان کا 1 دن خدمت کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ 3 دن اس کی خدمت کرنا یہ مہمان کا حق ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی مہمان کی خدمت کرے تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ مہمان کی اتنی عظمت ہے، لیکن ہم مہمان آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو مہمان بلانے سے ڈرتے ہیں کہ یار بلا لیں گے تو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے دل کے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم بڑے عاجی نمازی ہوں گے، بڑے نیک پرہیزگار ہوں گے، بڑی تسبیحات ذکر کرنے والے ہوں گے، پر خدمت کے جذبے سے معمور نہیں ہوتے۔ یہ انڈیویجولزم جو ہے نا، میں میری اپنی دنیا، بس میں نے جس طرح عبادت کی، یہ تکبر ہے۔
جب تک آپ خدمت کے جذبے سے معمور نہیں ہوں گے آپ کے دل سے کبر نہیں نکلے گا، تکبر نہیں نکلے گا، اور دل کے اندر پاکی ہوئی یہ تکبر اللہ کی چادر ہے. جس دل میں تکبر ہوگا وہ دل اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اتی اللہ بقلب سلیم، میں قلب سلیم کو قبول کروں گا. اللہ کے ہاں تو پاک دل قبول ہوتے ہیں، یہ متکبر دل قبول نہیں ہوں گے جب تک خدمت کا جذبہ دل میں نہیں آئے گا. اور سب سے پہلے خدمت کس کی؟ اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے پہلے خدمت اپنے والدین کی. جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا کیا وہ دنیا اللہ کے محبوب کی امت کی خدمت کرے گا؟ وہ جس نے سب سے زیادہ احسان کیے ظاہری طور پہ بھی ان کی تو خدمت کر نہ سکے اور وہ اللہ کے محبوب کے دین کی خدمت کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. سب سے پہلا حق والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا. پڑوسیوں میں سب سے حق فائق اس کا جو آپ کے رشتہ دار ہے، پھر دوسرے پڑوسی آتے ہیں، پھر غریب اور مساکین. یہ خدمت کا جذبہ آپ کے دل سے اس تکبر کو نکال دے گا. اور اللہ والوں کے پاس جب ہم مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو یہی خدمت لی جاتی ہے ان سے، اس لیے نہیں کہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے کام معاوضاً کیے جا سکتے ہیں، کیٹرنگ والے ہائر کیے جا سکتے ہیں، پیسے کے عوض کیے جا سکتے ہیں، مگر خانقاہوں پر یہ جان بوجھ کر نہیں کیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ فقراء کی تربیت ہو جائے. ہم نے کوئی ایونٹ مینج تو نہیں نا زیادہ کرنا کہ ایونٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہائر کریں اور سارا مینج کر لیں. کسی کے خدمت کرنے، کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے عوض سارا کچھ ہو جاتا ہے. دنیا میں کیا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو تربیت کا عنصر ہے، موقع ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور وہ تربیت، خدمت کرنے کی تربیت، یہ اس کا تعلق صرف آپ کے ایونٹ سے نہیں ہوتا بلکہ ہر بند خدمت کرنے والے کے دل سے ہوتا ہے کہ اس کے دل سے یہ تکبر اور شیخی بگارنا نکل جائے اور وہ اس جذبے سے معمور ہو جائے تاکہ اس کے دل میں اندر پاکی پیدا ہو جائے. میرے مرشد کریم اسی دل پر توجہ فرماتے ہیں اور آپ اس دل کی قوت کو بڑھانے کے لیے دل کے ذکر کی اجازت بھی عطا فرماتے ہیں. دل کا ذکر آپ کے اس دل کی کیفیات، ان کی قوتوں کو بڑھا دیتا ہے، نیکی کے جذبے کو آپ کے دل کے اندر راسخ کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر شیطانیت کو آپ کے دل سے نکال باہر پھینکتا ہے. اللہ کا ذکر. میرے مرشد کریم اسی دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے. میرے مرشد کریم یہ اللہ کے ذاکرین میں سے ہیں، وہ جماعت جو ہر لحظہ کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنے رب کے ذکر میں رہتی ہے، اسی جماعت سے میرے مرشد کریم کا تعلق ہے. انہی میں سے ذاکرین میں سے ایک ہے. میرے مرشد کریم اس دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں اور ان کی اجازت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ اجازت ملتی ہے اگر وہ اس نسخے کو اپنا لے، اللہ اس کی دل کی قوتوں کو بڑھا دیتا ہے، اس کے دل میں خیر کو جگہ عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو پاکی عطا فرما دیتا ہے. میرے مرشد کریم نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو بھی اجازت عطا فرمائی کہ میں حضرت صاحب کی اس اجازت کو، اللہ والوں کی اس اجازت کو آگے لوگوں تک پہنچا دوں. میں اپنے مرشد کریم کی اس نعمت کو جو آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی نعمت جو آپ تقسیم کرتے ہیں، آپ کی اجازت کی برکت سے میں آپ سب حاضرین مجلس کو، سننے والوں کو یہ دل کے ذکر کی اجازت. میرے مرشد کریم کی طرف سے یہ تحفہ آپ تک پہنچ گیا. یہ کرنا کیسے ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس تحفے کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ گاڑی لے کر آئیں اور گاڑی بار سامنے کھڑی کر دیں، اس پہ سواری نہ کریں، اور پیدل چل کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گاڑی کھڑی ہے آپ کے گھر میں، اس پہ سواری نہیں کر رہے. یہ تو دانش مندی نہیں نا. دانش مندی تو یہی ہے کہ اگر گاڑی چلانی آتی ہے
تو اس کو چلانا سیکھیں، اگر نہیں آتی ہے تو اس گاڑی کو استعمال کریں۔ اسی طرح یہ نعمت، یہ تحفہ اللہ کے ذکر کا، یہ اجازت آپ تک پہنچ گئی، اس تحفے کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے برکتیں کیسے حاصل کرنی ہے، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے۔ یہ دل کا مقام ہر مرد کے، عورت کے، بچے یا بوڑھے کے بائیں طرف، الٹی طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے، تھوڑا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں، ایک خیال، ایک تصور اپنے دل کی طرف کہ میرا دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ دل کا ذکر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دنیا میں اتنے محو ہیں کہ ہمارا یہ خیال، تصور دل کی طرف جم کر نہیں بیٹھتا۔ اس تصور کو دل پر جمانے کے لیے، اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں دل کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر فکر کے ساتھ کیا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہی وقت ملے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، لا یعنی گفتگو کے اندر، لا یعنی سوچوں کے اندر اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جیسے ہی وقت ملے، 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، جتنا وقت ملا، فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جانا ہے، اللہ کے محبوب کی سنت کو ادا کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو کرنے کی۔ کیسے؟ مراقبہ کرنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کی، جیسے ہی وقت ملا فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ رب کریم، میں نے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، جان کے کیے، انجانے میں کیے، چھپ کے کیے، ظاہراً کیے، باری تعالیٰ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو مجھے بخش دے۔ گناہ کی توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن کو تھوڑا جھکایا، توجہ اپنی دل کی طرف لے گئے کہ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں بولنا، میں نے تو آپ کو تعلیم دینی ہے اس لیے زبان سے بول رہا ہوں، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے اپنے دل کی طرف کہ دل کی آواز کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ جس قدر مراقبہ کرتے جائیں گے، یہ توجہ آپ کی جمتی جائے گی اپنے دل کے اوپر، یہ دھیان آپ کا بڑھتا جائے گا اپنے دل کی طرف۔ پھر اللہ آپ کو یہ کیفیت عطا فرمائے گا، کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے آپ کا ایک دھیان اپنے دل کی طرف رہے گا، اور دل کی دھڑکن اللہ 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 کرتی آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ جو دل اللہ کا گھر بن جائے، اس میں شیطان آ کے وسوسے نہیں ڈالتا، اس میں شیطان تکبر و شیخی بگارنے کی خواہشیں نہیں ڈالتا، بلکہ عز و انکساری پیدا کرتا ہے۔ یہ دل کا ذکر عز و انکساری پیدا کرتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتا ہے آپ کو، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ خدمت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ آپ نے دیکھا نا، جو متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے مخدوم بننے کا۔ مخدوم اس کو کہتے ہیں جس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں۔ یہ جو متکبر و شیخی باز لوگ ہیں نا، ان کے دل کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگ میری خدمت کریں۔ جب تک آپ کے دل کی یہ خواہش ہے نا کہ لوگ میری خدمت کریں، تو جان لیں کہ دل کی بیماری موجود ہے۔ جس دن یہ خدمت کروانے کا کہ لوگ میری خدمت کریں شوق ختم ہو جائے، تو اس وقت جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت کرنے کے جذبے سے معمور کر دیا ہے۔ اب آپ کے اندر وہ تکبر ختم ہو رہا ہے۔ اکثر تو ہم اپنے تکبر کو پہچان ہی نہیں نہ سکتے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں تو متکبر نہیں ہوں، دوسرا ہے۔ ہر بندے کی خیال یہی ہوتا ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں، دوسرا ہے۔ اسی لیے تو جب اپنے اوپر ہمیں مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہم سے امتحان لے رہا ہے، اور جب دوسرے کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے۔ یہ اصل میں ہم متکبر ہیں، ہمارے اندر جذبہ ہے کہ لوگ ہماری خدمت کریں۔ جب تک یہ جذبہ باقی رہے گا آپ متکبر رہیں گے، آپ لوگوں کی مشکل کو، اس کی پکڑ
ڈکلیئر کرتے رہیں گے اور اپنی مشکل کو اللہ کا امتحان جانتے رہیں گے۔ خدا کی قسم ہماری بہت بری حالت ہے باطن میں، ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں جیسے اللہ نے جج کرنا ہے۔ آج ہی لوگوں کو جنت اور دوزخ تقسیم کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم نے جنت و دوزخ تقسیم نہیں کرنی، وہ اللہ کے محبوب نے بشارتیں دی، اللہ نے تقسیم کرنی ہے، اللہ کے محبوب نے کی تھی۔ ہم اور آپ نہیں ہیں اس قابل۔ ہمیں اپنی طرف دھیان دینا ہے، اپنے باطن کی طرف دیکھنا ہے، اور جب تک ہمارے دل سے یہ تکبر اور شیخی بگارنا نہیں نکلے گا، ہم دل کی پاکی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ والے جب یہ ذکر دیتے ہیں تو اس ذکر کی برکت سے اللہ اس دل کو پاکی عطا فرماتا ہے، یہ مخدوم ہونے کا، خدمت کرانے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، اور خدمت کرنے کا شوق اللہ پیدا کر دیتا ہے دل میں۔ تکبر کو اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور نیکی کر لوں گا تو اللہ کے ہاں کافی ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ صحابہ کرام کے فتوے ہیں کہ جو شخص نمازی نہیں، بے نمازی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی کا نماز جنازہ نہیں ہو جاتا، اگرچہ ظاہری طور پہ مولوی صاحب نماز جنازہ پڑھا بھی دے تو اس نماز جنازہ کی برکت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ بے نمازی، یہ اتنی سخت سزائیں ہیں بے نمازی کی۔ بے نمازی کون؟ 5 نمازیں فرض ہیں، جس نے دن کی 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5ویں نہیں پڑھی، وہ بے نمازی ہے۔ قضا ہو جائے تو قضا پڑھیں، مگر دن کی 5 نمازیں پوری کرنے والا ہی اس دن نمازی کہلائے گا۔ وہی نمازی کہلائے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھیں تو سر پہ یہ امامہ باندھ لیں، یہ لاٹری ہے، ایک فائدہ ہے۔ نماز تو آپ پڑھیں گے، نماز کا اجر تو ملے گا، مگر اگر امامہ باندھ کے نماز پڑھیں گے تو ایک کی نماز کا 25 گنا نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ ہم دنیا میں تو چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ٹریڈ کریں کہ کم خرچہ کریں اور زیادہ منافع آ جائے، تو اللہ نے دین میں یہ موقع دیا ہے، آخرت میں یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس کتنے ٹریڈنگ کوائنز ہیں۔ یہ نیکی ہمارے لیے اس دن ٹریڈنگ کوائن ہوگا، تو ایک نماز پڑھنے پہ 25 گنا ثواب مل جائے گی۔ ایک کوائن ٹریڈنگ کوائن ملنا تھا، وہ 25 ٹریڈنگ کوائن مل جائیں تو کتنا فائدے والی بات ہے یہ۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں فکر نہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کر لیں۔ جو تعلیم اللہ کے ذکر کی دی اگر آپ نے وہ کر لی، یہ ہر ہفتے ہم مختلف جگہوں پر یہ مجلس سجا کے بیٹھتے ہیں، یہ تجدید عہد ہوتا ہے۔ اس دن آ کر ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہفتہ بھر میں ہم سے جو سستی کوتاہی ہو، اللہ اس مجلس کی برکت سے معاف فرما دے اور ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دے۔ ہر ہفتے اس مجلس میں شریک ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمیں یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ ہم کمر بستہ ہو جاتے ہیں نیکی کرنے پر، اور پچھلے گناہوں کی اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی اور نماز عصر ادا کریں گے۔